حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ فرعون نے ملک کے اندر لوگوں پر ظلم کر رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور اس کے لشکر کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو رنج کرنا اور نہ ہی کسی طرح کا خوف۔ ہم اس کو تمہارے پاس پہنچائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور اپنی لڑکی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس سے کہا، تم دریا کے کنارے کنارے چلنا اور اس صندوق پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا جب کنارے پر رکا تو اس کو فرعون کے سپاہیوں نے دریا سے نکالا، اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس کو فوراً محل میں لے کر آئے اور فرعون کے سامنے بچے کو پیش کیا۔ جب اس بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، اس کو ہم پالیں گے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن وہ انجام سے بے خبر تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور پھر ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو صریح گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی بول اٹھا، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل